گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک شاندار قصیدہ، جی ہاں قصیدہ نور کے کچھ مبارک اشعار سنے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہیں تو میرے آقا کی عظمت کو اس سلسلے میں بیان کر رہے تھے۔ ان اشعار کے اندر جو ہم نے سنے، کہیں تو میرے آقا کی شان و عظمت کو بیان کیا، کہیں نور کی خیرات کا تذکرہ کیا، کہیں امامہ نور کی بات ہوئی، اور آج اس قصیدہ نور کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، مزید کچھ اشعار سنتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شعر میں لکھتے ہیں، یہاں بات ہوگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی۔ سبحان اللہ، پسینہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، مگر کس خوبصورت انداز میں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ آب مانے پانی، زر مانے سونا، آب زر یعنی سونے کا پانی، عارض کے معنی ہے رخسار۔ اچھا، اعجاز، یہ اعجاز کرشمے کے لیے، کمال کے لیے، معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا کے جو رخسار مبارک ہیں، سبحان اللہ، جب یہ پسینے کے خوشبودار قطرے، جی ہاں میرے آقا کا پسینہ خوشبودار بھی تو ہے نا، خوشبودار قطرے جب چمکتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے سونے کا پانی چمک رہا ہے، آب زر ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس جو معجز یعنی کمال جو رخسار ہے، معجز نما رخسار جو ہیں، اس پر خالص سونا چڑھا دیا گیا ہے مصحف اعجاز پر، یعنی یہ ایک ایسا کمال رخسار ہے کہ اس پر سونا چڑھا دیا گیا ہے۔ میرے آقا کے پسینے کے جو قطرے ہیں وہ اس طرح چمکتے سونے کی طرح، موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کا جو پسینہ ہے نا وہ مشک سے زیادہ مہکا کرتا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، مگر اعلیٰ حضرت ہی اپنے ایک شعر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کا پتہ کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ یعنی میرے آقا جس گلی سے گزرتے تھے نا وہ گلی ایسی ہو جاتی جیسے مہکی مہکی، عنبر ہوا بن جاتی، عبیر زمین بن جاتی، غبار مشک بن جاتا۔ صحابہ کرام صرف خوشبو سے جان لیا کرتے تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر عشق والی ناک ہو، آج بھی اگر کوئی عاشق مدینے پہنچتا ہے وہ بالکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ جگہ کوئی اور ہے، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں۔ لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1450 سال سے پہلے اس مدینے کی گلیوں سے گزرے ہوں، آج بھی خوشبو ہو، تو جس وقت واقعی وہ پسینہ نکلتا ہوگا تو واقعی مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ ذرا سنیے، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا، مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے وہ شاید یوں کہا جائے کہ شاعری کی دنیا کا شاہکار، اور اس کلام میں یہ شاندار شعر ایک قرآنی آیت کی طرف اشارہ، اور یہ کلام رضا کا کمال ہے کہ کبھی کسی قرآنی آیت کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں، کبھی کسی حدیث کی طرف، کبھی کسی قرآنی واقعے کی طرف، کبھی کسی ہسٹری آف اسلام یعنی اسلام کی تاریخ میں کوئی اہم واقعہ ہو، اعلیٰ حضرت اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور کمال اشارہ کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اس سے پہلے کہ میں اس شعر کی کچھ شرح بیان کروں، پہلے بھی ہم
اپنے سلسلے کے شروع میں یہ جملہ تو آن ایئر کرتے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، سچی بات یہ ہماری اوقات نہیں، اور ہمارا وہ فہم بھی نہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مطلب صحیح معنوں میں بیان کر سکیں، اس کا اعلیٰ حضرت کا مافی ضمیر کیا تھا ہم نہیں جانتے، بس علماء اہل سنت کی کچھ کتابوں کو پڑھ کر مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں، آپ بھی دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے۔ تو اس شعر کی شرح بیان کرنے سے پہلے ایک قرآن پاک کی شاندار آیت، قرآن پاک کی ہر آیت بڑی نرالی، بڑی پیاری، مگر یقین جانیں اس آیت میں جو ترتیب، جو سما اور اللہ کے نور کا جو ذکر ہے سورہ نور کے اندر، ذرا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس شعر کو سنیں گے تو لطف بھی دوالا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا قرآن پاک، سبحان اللہ۔ اور اس آیت کی تو جتنی تعریف کی جائے، جتنی بار پڑھا جائے، یقین کریں کیا ترجمہ ہے ذرا سنیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اس کا معنی کیا ہوا؟ اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے، وہ شجرہ مبارک کون سا ہے؟ زیتون، جو نہ پورب یعنی مشرق کا، نہ پچھم یعنی مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نور کی مثال کو کس طرح ہمیں بیان کیا۔ اس کی تفسیر میں سبحان اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس آیت کے معنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بیان فرمائی، روشن دان یعنی طاق تو حضور کا سینہ شریف ہے، فانوس قلب مبارک ہے، اور چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی جو ہے اس مرتبہ کمال ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنے نبی ہونے کا اظہار یعنی اعلان بھی نہ فرمائیں، بیان بھی نہ فرمائیں، جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس قلب اطہر، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، آیت بھی سنی، صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی وہ بھی سنی۔ اب آئیے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت گویا اس آیت کی شرح کیسے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شمع دل، مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا قرآن کے وہ الفاظ کہ اللہ کا نور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمیں کیسے ملا۔ میں تھوڑا سا اس کو اور اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ شمع کہتے ہیں موم بتی کو، مشکات کہتے ہیں چراغ رکھنے کی جگہ یا فانوس کو، تن کہتے ہیں جسم کو، زجاجہ کہتے ہیں شیشے کی چمنی جس کو فانوس کو کور اپ کیا جاتا ہے۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ شکل جو ہے وہ تصویر یعنی جو چہرہ ہوتا ہے،
اچھا سورہ نور یہ قرآن پاک کے 18ویں پارے میں جس سورہ نور کی میں نے آیت ہم نے سنی اور اس کا ترجمہ سنا، تو اب ذرا غور سے کیجئے، سورہ نور کی بات بھی کر لی، شمع کی بات بھی کی، مشکات کی بات بھی کی، زجاجہ کی بھی بات کی، سارے قرآنی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور نور کی بات بھی کی۔ اس کی تفسیر کس طرح اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سموئی کہ شمع سے مراد اس آیت میں لفظ نور ہے اور اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک مراد ہے۔ مشکات سے مراد پیارے آقا کا جسم معطر ہے، جس میں یہ دل رکھا ہوا ہے نا، شمع رکھی ہوئی ہے مشکات طاق کے اندر، اور جو سینہ ہے وہ شیشے کی نورانی چمنی زجاجہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا سراپا بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری یہ کیا شان ہے۔ اب ذرا اس قرآنی آیت کو مد نظر رکھیے اور پھر اس شعر کو سنیے۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت کا ایک اور خوبصورت شعر سنیے۔ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ ذرا اس کے ذرا مشکل الفاظ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں کیا مراد ہے اعلیٰ حضرت کی؟ میل یعنی جسم کا جو میل کچیل ہوتا ہے، ستھرا یعنی صاف، پتلا یہاں پتلے سے مراد پیکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس یہاں مراد ہے، کورا یعنی نیا سادہ، اور کرتا جو قمیض ہم کرتا وغیرہ پہنتے ہیں۔ اب ذرا ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف، ایک بڑے خوبصورت واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، میرے آقا نے ان کے دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اپنے ہاتھ مبارک ایک کپڑے سے یا اس دسترخوان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو گویا ٹچ کیا تھا، اس دسترخوان کو یا اس رومال کو یہ سعادت بخشی تھی کہ نبی پاک اپنے ہاتھ اسے مس کر دیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا کہ جب ان کا یہ رومال یہ دسترخوان جو ہے وہ میل سے کسی طرح آلودہ ہو جاتا تو آپ اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ اسے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ آگ اس میل کو تو جلا دیتی تھی مگر اس کپڑے پر آنچ نہیں آتی تھی، اور فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ لگا ہے تو اس ہاتھ کی برکت سے جو ہے وہ آگ اس کو نہیں جلاتی۔ تو جس نبی پاک کے جسم اقدس سے کوئی لباس کوئی کپڑا لگ جائے اسے آگ نہ جلائے تو میرے آقا کی صفائی کا، نبی پاک کی ذات اقدس کی مہک کا، میرے آقا کے جس کو کہنا ستھرا ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے جو ہم سمجھ پائے ہیں یا کتابوں میں لکھا کہ یا رسول اللہ آپ کا جسم مقدس میل کچیل سے کتنا صاف اور شفاف ہے، حالانکہ آپ ہمیشہ سادہ سی قمیض جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن پھر بھی آپ کا جسم اقدس کتنا صاف ستھرا اور آپ کا لباس کتنا مہکا مہکا۔ ایک اس کی بہت خوبصورت شرح اور کتابوں میں لکھی کہ آج تک ہے، گلے میں آج تک، اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں سبحان اللہ، یہاں ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کچھ نقصان پہنچائیں، اللہ کے نبی حیات ہیں اور وہ اپنی قبر میں رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس حدیث کی طرف گویا اشارہ ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو مٹی جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکی ہے۔ آج بھی آپ کا لباس مبارک، آپ کا کفن مبارک جو ہے اس طرح نیا اور میل سے صاف ہے جس طرح بوقت دفن جو ہے صاف و شفاف تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی کیا شان ہے، ان کی نظر پڑ جائے تو آج لوگوں کے دل جو ہے وہ صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ نبی پاک کے کرتے کی تعریف کرنی تھی، اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز لے کر آتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ میل سے کس درجے
ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.